امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ السلام دیے امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى والله الصالحين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صلوات الله۔ مجلس کے خاتمے کے بعد میں اسی جگہ بیٹھا رہوں گا تاکہ اگر آپ موضوع سے متعلق کوئی الجھن آپ کے دل میں پیدا ہو یا کوئی سوال آپ کے دل میں ہوا ہو تو آپ اسے مجھ سے کلیئر لے کے گھر لگائیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں گا، مجھے غصہ ہوتا ہے، اطمینان سے آپ سوال کریں جو بھی سوال ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سوال آپ کریں، اس لیے کہ جس کسی نے کہا کہ جو بھی سوال آپ کریں وہ ذلیل و رسوا ہو، یہ کہنے کا صرف مولا علی مصطفیٰ کی میں اثروں جو موضوع میرا ہے اس سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو ضرور۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ مجلسیں کیا ہیں جس میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، جس میں کوئی شخص منبر پر جا کر کوئی بیان کرتا ہے، آپ اسے سنتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں عام طور پر، یا تو اسے اسپتال جانا پڑتا ہے علاج کرانے کے لیے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کیمپ لگاتی ہے۔ میڈیکل کیمپ میں بیمار آتے ہیں، مریض آتے ہیں، ڈاکٹر کو دیکھتا ہے، مرض تجویز کرتا ہے، دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ دوا لے کر جاتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مریض سے بھی دوا کھانا ہے۔ یہاں نزلے اور بخار اور کھانسی کا علاج نہیں ہوتا، یہاں آپ کی دل کی بیماریوں کا علاج ہے، یہاں روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ انسانیت جو بیمار ہو گئی ہے، مانوتا جو بیمار ہو گئی ہے، اس کا علاج ان مجلسوں میں ہونا چاہیے، ہوتا ہے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ہے اسپتال لکھنؤ میں چل رہا ہے، میں اس میں جاتا رہتا ہوں برابر، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر مریض آتے ہیں جسم پر آگلے لیے ہوتے ہیں، بڑی بھیانک سے مریض آتے ہیں۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو میں کیا ہوا تو بتاتے ہیں کہ ہمیں تو معمولی سی کھانسی بخار کچھ ہوا تھا، ہمارے گاؤں میں جو ڈاکٹر تھے انہوں نے ہم کو دوا دی تو مرض گھٹنے کے بجائے یہ صورتحال ہو گئی کہ پورے جسم پر اب آگلے ہی آگلے پڑے۔ اس میں کس کی غلطی ہے؟ اس میں دونوں کی غلطی ہے۔
ایک اس مریض کی غلطی ہے کہ جس میں اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ جو دیکھتا کون کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے کون کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، یہ بھی غلطی. اور ڈاکٹر کی تو خیر غلطی یہی کہ جس سے چند پیسوں کے لیے جو علاج چند روپوں میں ہو جاتا اس میں ہزاروں کے نسخے کا بندوبست کر دیا. اس لیے اس جگہ پر آنے کا ہر ایک کو اختیار ہے. یہ کسی خاندان سے متعلق نہیں، یہ کسی نسل سے متعلق نہیں، یہ کسی کالے اور گورے سے متعلق نہیں ہے. جو دل چاہے جس کا دل چاہے وہ آئے، مگر کچھ پڑھ کر آئے. کوالیفائڈ آدمی یہاں پر دیکھیے، میرا کوئی گروپ نہیں ہے، نہ میری کوئی پارٹی ہے. میں تو خود اہل بیت کی پارٹی کا کرنا میری پارٹی ہے. یہ میں نے کر دیا. کوئی بھی شخص آ سکتا ہے، یہاں پر پابندی نہیں ہے. کوئی بھی شخص آ سکتا ہے، پڑھ کر آئے، قرآن سمجھ کر آئے، حدیث سمجھ کر آئے، نہج البلاغہ پڑھ کر آئے، وسائل الشیعہ پڑھ کر آئے، حدیث کی کتابیں پڑھ کر آئے، دین کو سمجھ کر آئے، پھر آئے اور پڑھے. بالکل صحیح بات ہے. اب آج کل صورتحال کیا ہے بھائی؟ آج کل صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی ریلوے میں کلرک ہے، ڈی آر ایس میں. یہ سب واقعات ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاتے ہیں. ایک صاحب ہے مومن جو ڈی آر ایس میں کلرک ہیں اور اب عمر ان کی ریٹائرمنٹ کی آنے والی ہے، تو اس کے لیے بعد کے لیے انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ جب یہاں سے ریٹائر ہوں گا تو ممبر پر جا کر مجلس سے پڑھنا شروع کر دوں گا. زندگی بھر کلرک رہے، کوئی مسودے رکھ لیے، جب ریٹائر ہوئے تو آ کر ممبر پر بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر پر آ کر بیٹھیں گے تو ان کو وہ دو چیزیں ملیں گی جو نوکری میں نہیں مل رہی تھی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے صرف مولانا ممبر پر آتے تھے، اب جو ممبر پر آئے وہ مولانا ہو جاتے ہیں. میرے کو بات ایک عام بات میں آپ کے سامنے یہاں آئیں گے، جب تک زیارت دے رہے وہ کسی نے ہاتھ اٹھے نہیں تو وہ یہاں معمولی ہاتھ جو ممبر سے اترتا ہے اس کا ہاتھ گھمانا لازمی ہوتا ہے اور پیسے بھی معمول ملے. مگر ایسے لوگ کیا پڑھتے ہیں اس پر میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. اگر مجھ پر آپ اعتبار کرتے ہیں، میں ان سے نہیں کہتا مجلس نہ پڑھیں، روٹ پڑھ کے پڑھیں. بھائی کسی کالج میں اگر کوئی آپ جاتے ہیں، اسکول میں آپ جاتے ہیں، ٹیچر پہلے پڑھ جاتا ہے. اگر کوالیفائڈ ٹیچر نہ ہو تو بچوں کو پڑھائے گا کیا؟ تو جو یہاں آیا ہے اس کی معلومات کم سے کم آڈینس کی معلومات سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر اسی سطح کے اوپر ہے، وہ اسی لیول پر ہے، تو آپ اس میں کوئی حق نہیں ہے کہ اس ممبر پر آ کر پڑھیں. میں نے اس لیے آپ سب سے دیکھ بعد میں آپ سوال کریں، مجھے اس وقت نہیں آتا میں آپ کے مسئلے کا ارادہ جواب دیں. تو پہلی مسئلہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ دوا کھانا ہے، انہیں مجلسوں سے آپ کی اصلاح ہونا ہے. انہیں مجلسوں سے وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں، پہلے ہندوستان میں آپ کبھی اکثریت میں نہیں تھے، ہمیشہ اقلیت میں تھے، مگر آپ بادشاہ گڑھ کہلاتے تھے. آپ کی مرضی کو دیکھ کر بادشاہ، مغل بادشاہ تخت حکومت پر بٹھایا جاتا تھا. یہ سب تاریخ ہے. اکبر نے جب 9 رتن چنے ہیں پورے ہندوستان سے، آپ کس گنتی شمار میں تھے؟ افغانستان سے لے کر ہندوستان تک، برما تک، سب ہندوستان کا. اس میں سے جب 9 شخصیتیں اکبر نے چنی، موسٹ انٹیلیجنٹ لوگ، موسٹ ہائی ایجوکیٹڈ لوگ 9 چنے ہیں، تو پورے ہندوستان کی کمیونٹیز کی نمائندگی تھی 4 میں. آپ کی تیسری اقلیت ہے، آپ کی نمائندگی تھی 5 میں. 5 رتن شیعہ تھے اکبر، 5 رتن شیعہ تھے. 5 کا عدد ہم سے ہمیشہ وابستہ تھا. رتن ہمیشہ 5 ہی رہے. آپ سب بچے میرے بچے ہیں، آپ میرے بھائی، بچیاں میری بچیاں ہیں.
کہاں تھے آپ؟ کہاں سجن کے دم سے آپ؟ مسلمانوں کو یہی آنا، مسلمانوں کا بھی یہی آنا۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، رسول نے ارشاد فرمایا ہے، ارے رسول کے جملے وہ ہیں کہ اگر پورا قرآن آپ بھول جائیں، پوری وسائل الشیعہ آپ بھول جائیں، پوری حدیث اصول کافی آپ بھول جائیں، میں آپ سے بہت دبانا گزارش کرتا ہوں خادمانہ، آپ کو میں اختیار دیتا ہوں کہ احادیث رسول میں سے کوئی ایک حدیث آپ لے لیں بس، اور کہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، مسئلہ ختم ہو، آپ کی زندگی بدل جائے گی، کوئی بھی عزت پھر واپس آ جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی حدیث ہے رسول کی، یہ بتائیے اب میں یہی عالم مسلمانوں کا اور یہی عالم آپ کا ہے، ہندوستان میں کم سے کم، ابھی میں آپ کا شمع نہیں کھلاؤں اور ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، غربت آپ میں، سوسائٹی میں کوئی مقام آپ کا نہیں، بہرحال میں سارے مسائل میں لڑائیاں جھگڑے، آپ بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے پیسہ نہیں، بچے پڑھنا چاہیں تو پڑھانے کے وسائل نہیں، ہے نا، سب مصیبت کی ہے۔ اب ہم رسول کے پاس پہنچے، رسول کون ہے؟ مولا علی سے بڑھ کر کون رسول کو جاننے والا ہوگا؟ دیکھیے سمجھیے بات کو، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مگر جو بات علی کی ہے وہ کسی کی، سب رسول کے گرد اس وقت آئے ہیں جب رسول نے دعوت اسلام شروع کی، اسی کی بات کو آئے ہیں، کیا ہے بہت بڑا خراب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن رسول و علی کی نسبت یہ ہے کہ علی نے رسول کی گود میں آنکھ کھولی تھی، رسول نے علی کی گود میں آنکھ بند کی۔ علی سے زیادہ کوئی رسول کا پہچاننے والا نہیں تھا۔ اب پڑھی نہج البلاغہ کو، نہج البلاغہ میں مولا علی رسول کا تعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں طبیب دواء بطبہ، رسول ایک فزیشین تھے، رسول ایک معالج تھے، وہ نہیں جو دکان کھول کر کلینک کھول کر بیٹھ جاتا ہے وہ تو پیشہ ور ہوتا ہے، رسول وہ طبیب تھے، وہ معالج تھے جو اپنے علم کو لیے ہوئے، علم طب کو لیے ہوئے گلیوں گلیوں اونچوں اونچوں شہروں شہروں گھومتے رہتے تھے کہ بیمار کہاں ہیں، میں ان کو شفا دوں۔ تو جب رسول طبیب ہے تو ہم پہنچے، حضور ہم گئے، ہر بیماری ہم میں آ گئی، نسخہ شفا لکھی، ہم نے نسخہ شفا لکھا، اور اس کا شفا جو ہے وہ 2 دواؤں پر ہے، صرف 2 دوائیں چھوٹی چھوٹی، 2 دوائیں کیا فرماتے ہیں؟ الجہل اصل کل شر والعلم اصل کل خیر، کوئی بیماری نہیں ہے تمہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے، جتنی بیماریاں ہیں وہ سب ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے جہالت، جس کا نام ہے اگیانتا، اسی سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جتنی دوائیاں ہیں وہ بھی ایک ہی جڑ سے پیدا ہوتی ہیں، اس کا نام ہے علم۔ جہالت کو مٹا دو، علم کو پکڑ لو، مشکلیں چلی جائیں گی، مشکل کشا ہوگا، اس مشکل کشا کے مطلب کوئی اصلی مشکل کشا ہوگا۔ اب میں نے کیا کہ کون سی چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہے اور آپ میں نہیں ہے، میں بھی آپ کو دوائی بتا رہا ہوں۔ لکھنؤ میں پہلے شیعہ سنی فساد ہوتا تھا، 1905 میں پہلا شیعہ سنی فساد ہوا، سن 97 تک یہ فساد ہوتا تھا، لکھنؤ میں فساد ہو گیا، لکھنؤ میں فساد ہو گیا، لکھنؤ میں فساد ہے۔ بھائی لکھنؤ بڑا شہر ہے، کمزورتے کیسا نہ ایک بڑا شہر ہے، 40 لاکھ کی آبادی ہے لکھنؤ۔ لکھنؤ میں حسین گنج بھی ہے، لکھنؤ میں علی گنج بھی ہے، لکھنؤ میں حسن گنج بھی ہے،
जितने महल्ले हैं ये सब एडवांस महल्ले हैं। वहाँ तालीम याफ्ता सुन्नी भी है, तालीम याफ्ता शिया भी है। वहाँ वेल ऑफ सुन्नी भी है, वेल ऑफ शिया भी है। जब आप सुने कि लखनऊ में शिया सुन्नी झगड़ा हो गया, समझ लिया आपके इन महलों में से कहीं झगड़ा नहीं हुआ। जहाँ इल्म है वहाँ झगड़ा नहीं है। कोई छोटी सी बेल्ट चलती है मेहंदीगंज से लेके मुफ्तीगंज तक, क्योंकि खातिमा उसका मुफ्तीगंज का होता है, लिहाजा झगड़ा होना जरूरी है। इस बेल्ट में खाली झगड़ा होता है, बाकी पूरे शहर को खबर करके भी नहीं लगता। उधर आजादी तो शिया सुन्नी नहीं लड़ते हैं, जिहालत लड़। ये बात आप बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरी सुन की नजर है और एक घंटे मस्जिद में खत्म कर दूँगा। सवाल करने की आपको अब कुरान में इरशाद है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, रसूल मोमिनीन को याद दहानी कराइए, याद दहानियों से साहिबान ईमान को फ़ायदा पहुँचता है। कुरान ने यह नहीं बताया कि याद दहानी कराएं, तो जिस जिस चीज़ की रसूल याद दहानी करते हुए दिखाई दे, समझ लें कुरान की आयत की तामील हो रही है। अगर रसूल कहे कि नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमानों को याद दिलाओ, रसूल याद दिला रहे हैं। रोज़े की ताकीद करें, याद दहानी करें, समझिए कि रोज़े की ताकीद हो रही। हज की ताकीद करें, समझिए कि हज की ताकीद हो रही। मगर समझिए कि रसूल का कोई काम अपनी ज़ाती एतबार से नहीं होता है। उसने कहा याद दिलाओ, और रसूल ने याद दिलाना शुरू कर दिया। चीज़ें भी याद दिलाई और इन चीज़ों को महफूज रखने के लिए वो ज़ातें भी याद दिलाएं कि जो मुहाफ़िज़े इस्लाम बनने वाली थी। कैसे कैसे याद दिलाया? ऐसे याद दिलाया कि मुसलमान भूल ही नहीं सकते। भाई मेरी और दबाना गुजारिश है, मुसलमान नहीं भूल सकते। अगर रसूल मैदान में कोई बात याद दिलाए, मुसलमान भूल सकते हैं। मस्जिद में याद दिलाए बैठे बैठे खुतबे के दौरान, मुसलमान भूल सकते हैं। लेकिन हुजूर ने तो अहले बैत को ऐसे ऐसे तरीकों से याद दिलाया है कि मुमकिन ही नहीं कि मुसलमान भूल। मिसाल के तौर पर रसूल मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज जमात हो रही है और रसूल सजदे में है, दर सजदा का पर्दा हिलता है, एक मासूम बच्चा छोटा सा पर्दे के बाहर निकलता है, धीरे धीरे चलता हुआ, सबों से गुजरता हुआ। ये बचपने में भी अपनी मंजिल को पहचानते हैं। सहाबा से गुजरते हुए एक सब, दूसरी सब, तीसरी सब, चौथी सब, जितनी सब थी सबसे गुजरते हुए रसूल के पास उस वक्त पहुंचे जब रसूल सजदे में, और जाकर उसके रसूल पर बैठ गए। अब जब रसूल की पुष्ट के ऊपर नवासा बैठ गया, आप तारीफ पढ़िए भाई, कोई बोलो मस्जिद है, रसूल का मेंबर है। रसूल ने इशारा भी नहीं किया, चाहते बता सकते, पीठ को हिलाया भी, उधर जाओ, सजदे में उसी तरह जो है उसी तरह। इधर हुसैन आकर पुष्प पर बैठे, उधर जिब्राइल आसमान से चले, और आने के बाद रसूल के हाथ पर हाथ रखकर कहा कि अल्लाह ये फरमाता है, ए खुदा की हबीब, कि ये नमाज आपकी है या मेरी है? अगर नमाज आपकी है तो आपको इख्तियार है जब चाहे सजदे से सर उठा लें, और अगर नमाज मेरी है तो ये सजदा भी मेरा है। आज मेरी मर्जी हुसैन से वाबस्ता है। जब तक ये बच्चा अपनी मर्जी से न उतरे, सजदे से सर मत उठाए। क्या करें? अब क्या करें? मैंने कहा ना भूल नहीं सकते। ए भाई, सुब्हाना रब्बियल आला व बिहम्दिही 70 मरतबा रसूल ने फरमाया।
کبھی نہیں فرمایا 70، وہ 3 4 5 7 مرتبہ۔ اب جب 70 مرتبہ کی نوبت آئی تو سجدے میں جو بیچارے صحابہ کرام ہیں، نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کمر ان کی دکھنے لگی، سر اٹھا کر دیکھا کیا ہے، دیکھا بچہ بیٹھا ہوا۔ کوئی بھول سکتا ہے اب؟ عجیب و غریب چیزوں کوئی نہیں بھولتا، معمولی چیزوں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہر نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں، مگر جب حسین اس کے رسول پر آ کر بیٹھے تو پھر سجدہ، پھر سجدہ، پھر سجدہ۔ تو یہ کثرت سجود یاد دلا دے گی کہ حسین کی منزل کیا ہے۔ 70 مرتبہ کے بعد جب یہ بچہ اپنی مرضی سے اترا تو رسول نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اب کون حسین کے مرتبے کو بھولے گا؟ ممتا بنرجی پہلے ریلوے منسٹر تھی۔ ریلوے کی بات ہو جائے، آپ کو سفر کرتے ہوں گے ریلوے پر، آپ 2 گاڑیاں جا رہی ہیں آگے پیچھے، گاڑیوں کی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ایک ہے دورانکو ایکسپریس، ایک مثلاً ہاوڑا میل، کہ دہلی میل ہے کوئی اور میل، دورانکو کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، وہ نان اسٹاپ ٹرین ہوتی ہے، اس کے آگے آگے وہ گاڑی جا رہی ہے، جب یہ گاڑی اس کے پیچھے آئے تو اگلی گاڑی کو روک دیا جائے گا کہ یہ گاڑی پاس ہو جائے تب یہ گاڑی آگے بڑھے۔ گاڑیاں دونوں ہیں، دونوں ہیں، مگر اس کی اہمیت کم ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کی اہمیت کم ہوتی ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، جب کسی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو فارورڈ کرنا چاہتا ہے۔ اب حسین کو نماز کے لیے نہیں روکا جا رہا ہے، نماز کو حسین کے لیے بات معمولی ہوتی ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، بچہ معصوم بچہ آ گیا، دیکھا باپ نانا دادا سجدے میں ہے، وہ کیا کرنے کا سجدہ ہے؟ وہ تو سمجھتا ہے گھوڑا ہے، وہ تو اپنے گھر میں گھوڑے سے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حسین کے بڑا مرتبہ تھا، لیکن تو بچہ وہ بھی سجدے میں کھانا گزرے کا گھوڑا سمجھ کے جب اہل بیت کا دامن چھوڑتا ہے تو رسول گھوڑا بن جاتا ہے۔ بیٹھ گئے۔ اچھا یہ بات دیکھیے، یہ بالکل صحیح بات، بطور مثال نہیں کر رہا ہوں، میرا بھی جو رقم ماشاء اللہ جوان ہے، سر میر وہ بہت دیر تھا، وہ ایک دفعہ واقعی یہی بات بھائی صحیح بات ہے، غلط بات نہیں تھی، میں نماز پڑھ رہا تھا گھر میں، میں نماز میں سجدے میں گیا، باپ جو بیٹھے تو وہ مجھے گھوڑا سمجھ کے جو بیٹھ گیا۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اس سجدے میں یوں کرنا چاہوں کہ وہ سمجھے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ڈر ڈر کے مارے ہوتا رہیے۔ پھر جب نماز پڑھ کی تو میں نے اس کا کان پکڑا، میں نے کہا بیٹا آج تم نے یہ کیا، آئندہ نہ کرنا، یہ گھوڑا ووڑا نہیں ہے، یہ اللہ کی نماز ہے۔ اس کے بعد پھر جاری نہیں، حرکت نہیں کی۔ تو اگر بیٹا پوتا نواسا گھوڑا سمجھ کر باپ نانا دادا کی خود پر سمجھتا ہے تو باپ نانا دادا کا فائدہ ہوتا ہے کہ تنبیہ کرتے اس کو کہ آئندہ یہ نہ کرنا۔ کوئی صاحب بتا سکتے جھوٹی سے جھوٹی روایت میں کہیں کہ رسول نے بات کو حسین سے فرمایا کہ بیٹا آج تجھے کیا، تم نے آئندہ یہ بات نہ کرنا۔
खैर वो मुतमईन नहीं हुए। तो मैंने कहा मुतमईन करने के लिए, पहले मैं मुतमईन नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको मुतमईन कर सकता हूँ, डर लगता है कि कहीं आपके तबे नाजुक पर पार न हो जाए। कहे नहीं बताइए, मैं नाराज होने का देखिए, अगर हुसैन रसूल और सजदे के आलम में मां घोड़ा समझ कर सवार हुए थे तो रसूल पुराना नमाज नहीं पढ़ रहे थे, नमाज जमात। बच्चा दर फातिमा हटाकर पर्दा हटाकर बाहर निकला था तो वहाँ एक घोड़ा क्या, वहाँ तो पूरा सबर मौजूद था। किसी की पुष्प पर सवार हो जाते, लेकिन जब हुसैन किसी की पुष्प पर सवार नहीं हुए, एक सबसे गुजरे, दूसरी सबसे गुजरे, तीसरी से जितनी समय थी सबसे गुजर कर जाकर पुष्प रसूल पर सवार हुए तो ये घोड़े पर सवार ही नहीं थी, अपने मंदिर को दिखाने के लिए। क्या था, नमाज को भी दिखाया और नमाज के साथ साथ हुसैन की मंजिल को पहचाना। मैं अपनी मर्जी से नहीं, वैसे भी अपनी मर्जी से रसूल कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अब जब जिब्रील ने आकर कह दिया कि जब तक बच्चा अपनी मर्जी से खुद से न उतरे आप सजदे से सर न उठाएं, तो मैं क्या करूँ, तो ऊपर रसूल बात लोगों को जहन में महफूज होना चाहिए। सबका एहतराम है, मगर जो अहले बैत की मंजिल है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है, इससे कोई शख्स अब इसके बाद हमें फिर देखना पड़ेगा कि रसूल ने किन किन बातों को याद दिलाया और किन किन बातों को याद रखने का हुक्म दिया। देखिए यह मस्जिद है, यह अल्लाह का घर है, इसके भी अपने अहकाम हैं। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि जो ख्याल आपके दिल में आए तो आपका अपना ख्याल होगा, हुक्म इलाही नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि मस्जिद बनाने से पहले कम से कम उलमा से पूछ लिया कीजिए कि हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं, इसे कैसे बनाएंगे, इसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, इसमें क्या लिखें और क्या न लिखें, किधर लिखें और किधर न लिखें, तस्वीरें लगाएं या न लगाएं, इबारतें लिखें या न लिखें, फूल बूटे बनाएं या फूल बूटे। मस्जिद करते हैं काम तो सब चीज़ों में एक बात आप समझते, इसमें फैसिलिटेशन की इजाज़त है, नमाज पढ़ने वालों को सहूलत वो सब चीज़ें आप फराहम कर सकते हैं, मस्जिद पर डेकोरेशन की इजाज़त है। इसलिए कि अगर आपने मस्जिद को जैसे कि अरबों में आप जाकर देखते हैं दुनिया में कितना डेकोरेशन होता है, कितने बड़े झाड़ और फानूस शेंडियर्स वहाँ पर लगे होते हैं। अब आदमी जो अल्लाह की याद में नमाज पढ़ने के लिए आया है वो शेंडियर की खूबसूरती को देख रहा है, अल्लाह को बोल दिया। सादगी इस्लाम की जान है और किसी तुम्हारे और नमाज बात तो इनको का मस्जिद से काट पड़ी होगी तो गलत मत भूल जाए। मस्जिद में आप हर बात की कर सकते, अगर आपको इधर उधर की बातें करना है मस्जिद से ऊपर चले जाइए। मस्जिद जाए इबादत है, यहाँ सिर्फ जिक्र इबादत को, इबादत के अलावा कोई जिक्र यहाँ नहीं हो सकता। अच्छी तरह समझ लें। अब जब आप समझ गए कि मस्जिद में जिक्र इबादत के अलावा कोई जिक्र नहीं हो सकता है, तो अब कौन कौन से जिक्र है कि जो आप मस्जिद में कर सकते हैं? यह जिक्र मस्जिद में आप कर सकते हैं, पत्ते फेंकने वाला, ये जिक्र मस्जिद में आप कर सकते हैं,
مسجد میں صرف عبادت کا بیان. اب جب رسول یہ فرمائے کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو کوئی ذکر مسجد میں ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن ذکر علی تو ہوگا. اسلام کے جتنے فرقے ہیں وہ سب علی کے سامنے سر جھکائے ہیں. آپ کو بہت محتاط رہنا ہے. ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے جن کو نواسب کہا جاتا ہے، وہ علی کے دار ہیں. مدح علی میں جو اہل سنت قرآن کے مسائل ہیں وہ پڑھیے، اب نہیں پڑھتے یہ دوسری آپ سوچ لیجیے بھائی اہل سنت میں سے گروہ ہیں. بریلوی حضرات مولا علی سے کتنی کو پڑھتے ہیں. امام احمد رضا بریلوی کلام رضا فرمائیہ اور جو سنی علامہ جبار کا کلام دیکھتے ہیں اقبال کا شیعہ ہے جو سنی سن نہیں ہوتا ہے اس کو علی سے محبت ہوتی ہے. شعراء میں نے اقبال کا نام لیا، غالب علی کا دیوانہ، سنی رضا کا باتیں سننا ٹھیک ہے، سنی ہوں. لیکن میں جو بات اب کر رہا ہوں کہ سنیوں کی 99% آبادی جو ہے وہ ہوئے ہوئے میں جانتا ہوں. میرا نشانی سلفی حضرات جو سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، جن کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی عقیدت اہل بیت کے بارے میں دکھاؤں آپ کو. ان کے ہندوستان میں سب سے بڑے عالم گزرے ہیں وحید الزماں حیدرآبادی، بہت بڑے عالم ہیں. صحیح بخاری کی اردو میں انہیں نے شرح لکھی، بہت قابل آدمی. میں نے خود پڑھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم اپنی فقہ میں صحابہ کرام کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں اہل بیت یا اطہار کا قول آ جاتا ہے تو ہم صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل بیت کو پکڑ لیتے ہیں. یہ اہل حدیث ہیں بھائی، تو اہل بیت کوئی نہیں. اب غالب میں بدل کہیں مگر وہ جو وہیں پہ اہل بیت ہوتا ہے اس کی ہر جگہ رکھ جاتی ہے. کس طرح بدل کہتے کہتے انہوں نے کہا کہ شعر ان کا بہت مشہور ہے، جانتا ہے مدوا سلوار دیتے ہیں آپ نسل سے نظر پا رہا ہوں کہ بس دماغ کی دیر کام نہیں کر رہا ہے، بس دوا اور سلوار دیتے ہیں. دنیا اردو کا سب سے بڑا شاعر، مگر مولا کا دیوانہ، مولا کی محبت میں کبھی کسی کی مربت کی ضرورت ہو تو اس کی غزل جناب میں اور شباب میں کچھ کیا ہاں ماشاء اللہ، ہاں ماشاء اللہ رضا کرنا. وہ شیطان دشمن علی نا مجھے بیٹھا جب اس نے یہ شعر کہا بدر میں مشغول رہا ہوں بندگی اختراع میں. اچھا مفتی حضرات جو ہوتے ہیں ان کو خواہ کھجلی ہوئی، بلنا کھجلی ہوئی. اب بھوپال کے جو مفتی اعظم تھے، جب ان تک غالب کا یہ شعر پہنچا تو انہوں نے وہاں سے فتویٰ صادر فرمایا. اچھا فتوے جو مفتی حضرات کے آتے ہیں کبھی جنت میں بھیجنے والے ہوتے ہی آپ آزمائیے اس کو غلط ہو جاتا.
مفتیوں کے فتوے جو آتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں ڈھکیلنے والے ہیں، ہمیشہ جہنم میں۔ اللہ رحیم و کریم کا مفتی ان کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک مسلمان جہنم میں پہنچ جائے۔ اب انہوں نے غالب کو لکھا کہ غالب تو شرابی تو پہلے ہی سے تھا، جواری تو پہلے ہی سے تھا، شاعر فاسق و فاجر تو پہلے ہی سے تھا، لیکن اللہ کے رحم و کرم سے بچ جانے کی ایک امید موہوم تھی کہ شاید وہ تجھے معاف کر دے، مگر اس نے خود فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ یہ شعر کہہ کے تو مشغول حق ہوں بندگی قدرات میں، تو مشرک ہو گیا، اب تیرے جہنم سے بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ غالب نے اس کا جواب دیا، اس کا جواب مولانا آزاد لائبریری میں جو مینوسکرپٹ سیکشن ہے وہاں میں نے کچھ پڑھا ہے۔ بعد مجھے اطلاع ملی کہ نقوش لاہور میں جب غالب نمبر شائع کیا تو اس میں بھی یہ جواب چھپا، وہ میں نے دیکھا، لیکن جو اوریجنل جواب ہے وہ میں نے دیکھا۔ اب غالب نے اس کا جواب دیا، اس کو مفتی بھوپال کے مفتی اعظم ہیں، کیا ہے؟ مفتی اعظم۔ بھائی ان کے پاس جو سوالات آتے ہیں وہ حضور قبلہ و کعبہ، مفتی دین اور شرح مدین اور علم وسلم 200 القاب ہوتے ہوں گے، ان کا نام آتا ہوگا۔ یہ بھی یہ توقع کر رہا ہے غالب نے اگر دے گا وہی جواب اسی انداز میں دے گا۔ غالب نے کیا جواب دیا سنیے بھائی، ہمارے خود پڑھا ہے۔ غالب نے جواب دیا، بس میں کچھ خوشی باتیں پڑھ سکوں گا، بہت نہیں، شاید محمد شرح کیجیے۔ جب غالب نے کہا کہ تو مشرک ہو گئے، اب تیرے بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، غالب نے جواب دیا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ابے مفتی سن۔ تو یہ پہلے ہی جملہ پڑھ دو تو سن ہو گئے ہوں گے، کیا ہوگا؟ نبی سے بہت سی باتیں خراب ہوا، مسجد ہے اس کا اپنا احترام ہے۔ ابے مگر صاحب شاعر بابت ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جہاں عالموں کی نظر نہیں، اللہ سے لوگ عوام کی نظر کیجیے، شاعر کی نظر جہاں تک پہنچ جاتی ہے عالم کی نظر نہیں۔ ابے مفتی سن، تو نے مجھے مشرک کہا لیکن بدنصیب تجھے شرک کی تعریف ہی نہیں معلوم۔ بدنصیب تو نے مجھے مشرک کہا مگر تجھے شرک کی تعریف ہی نہیں معلوم، مجھ سے سن کہ مشرک کون ہوتا ہے۔ سنیے صحیح بات ہے، بالکل کسی عالم نے نہیں کی مگر صحیح بات ہے، میں گہرائی ملا کر کہہ رہا ہوں۔ سن، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت و احکام میں کسی کو شریک قرار دے، وہ مشرک۔ اس کے آگے کوئی نہیں بولتا۔ جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت و احکام میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، جو رسالت و خاتمیت حضور محمد مصطفیٰ میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک۔ صحیح بات ہے بالکل۔ تو کہتا ہے کہ جو ولایت و امامت مرتضی میں کسی کو شریک قرار دے وہ بھی مشرک۔ وہ مشرک اس لیے مشرک آپ کہہ رہے ہیں کہ احکام الہی میں جو شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ تو نبی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ خاتم کون بناتا ہے؟ اللہ۔ ولی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ تو اگر آپ نے کسی اور کو ولی بنا کے تو حق الہی لے لیا۔ مشرک تو ہو گئے۔ جو ولایت امامت مرتضی میں کسی کو شریک قرار دے، کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک۔ سنیے یہ غالب کرا وہ اللہ کرتا ہے، کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے لکھا ہے کہ میں اب جہنم سے بچ نہ سکوں گا تو صحیح نہیں، میں جہنم میں تو جلوں گا، یہ تم دیکھوں گا میں اللہ کہتا میں جہنم میں تو جلوں گا، یہ تو مجھے ہی معلوم، لیکن کیوں جلوں گا یہ تجھے نہیں معلوم، یہ فقط مجھے معلوم۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں جہنم میں کیوں جلوں گا۔ سنیے
تب میں جانتا ہوں کہ میں جہنم میں جلوں گا، مگر میں جہنم کی آگ کا ایندھن اس لیے بنوں گا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن کر تیرے ایسے دشمنان علی کے لیے جہنم کی آگ کو کچھ اور دے دوں۔ کیسے اس کو پیسوں سے کاٹوں اور وہ دو مشکل نہ ہو تو مشکل پر جتنا وقت کم کاٹ دے وہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ تو جملہ کاٹ کہوں بولتا کہ تو فلاں فقیر کے نجس خونوں کے حوضوں میں گوتے لگانے والا، سمجھیے کون سا وہ نجس ہوتے ہیں؟ بہت ایسے نجس ہوتے ہیں جو اگر آ جائیں تو نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ ان خونوں کا نام لے کر کہا کہ تو ان خونوں کے حوضوں میں گوتے لگانے والا، تو ساقی کوثر کے مرتبے کو کیا جانے؟ یہ بھی تو سننی ہے، یہ بھی تو سننی ہے۔ اس لیے ہم کو بتایا روایت پیش کرتے وقت اس بات کا ضرور دھیان رکھنا ہے۔ یہ جو اہل بیت کے جاننے والے ہیں یہ ان سے الگ، آپ کی تعداد بس میں اس بار ہوں کربلا میں حسین کی بات اسی کیا تھی؟ امام کے ساتھ کتنے سپاہی تھے؟ 72۔ ادھر کتنے آئے تھے؟ کم سے کم 30,000۔ کربلا سے سبق لیجیے میرے بھائیوں۔ حسین کی پالیسی کیا ہے؟ وہی حسینیوں کی پالیسی ہونا چاہیے۔ حسین کے دشمن مخالف 30,000، حسین کے ساتھ 72۔ لیکن آپ بتا سکتے کہ ان 72 میں سے معاذ اللہ ایک آدمی بھی ٹوٹ کر ادھر گیا؟ ایک نہیں۔ ادھر سے کئی لوگ آ گئے، مشہور یہ کہ حضرت عمران کئی لوگ آئے ان کے ساتھ، کئی لوگ حضرت ان کے ساتھ آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسین کی پالیسی یہ تھی کہ ادھر والا ادھر نہ جانے پائے، ادھر والے ادھر آتے رہے۔ یہ پالیسی آپ کی ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ ابھی میں میں تبلیغ کر رہا تھا، سنی حضرات میں سے کئی بچے ملے، ہم نے انٹرنیٹ پر سنا، میری صاحب نے سنا، ہم نے انٹرنیٹ پر سنا، میری صاحب نے سنی، ہم نے انٹرنیٹ پر سنا، تقریر آپ نے سنی۔ اب کوئی تقریر پرائیویٹ نہیں ہے، ہر تقریر جا رہی ہے۔ دنیا میں اگر اچھے مسلمان موجود ہیں، طالبان بھی موجود ہیں۔ نہیں بیٹا پانی نہیں، بیٹا پانی نہیں۔ دنیا میں اگر پرامن مسلمان ہیں تو طالبان بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بڑی سی قیمت ایک شیعہ کی جان دے۔ وہاں بھی ان کی بھی ویب سائٹ موجود ہے، زیادہ کہنا نہیں چاہتا، اس لیے ممبر بنانے والوں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب مخلص ہیں، ان کی سامنے کو گستاخی پوری کر رہا ہے، مگر ان سے ہی معتبرانہ اعتماد کر رہا ہے، ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو، پازیٹیو تاکہ دوسرے ہم سے قریب، ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اہل بیت ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ذات ہے، ان کا تعارف اگر آپ نے صحیح کرا دیا تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس یہی میری آپ سے بات کہ میں نے میں نے کاٹی 10 منٹ کاٹ دیے میں نے اس میں سے، وہی میری جو سنت ہے، میں کہتا ہوں میری سنت ہے۔ یہ بتائیے کہ اہل بیت کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا؟
اہل بیت کے پاس لشکر تھا نہیں. اب کچھ سمجھا تو وقت نہیں پتا کرتا. حکومت تھی نہیں, کیسے جائیے گا. دولت تھی نہیں, خوش آمدیوں کا مجمع تھا, خزانے تھے, علم تھا, یہ نہیں. اس کے بعد جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس علم تھا, مگر فقط عجیب شخصیت تھی مولانا. میں ابھی نہیں پڑھا ہوں. مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, بٹ اب اس کے مومنین سنیں, آپ کے مولا فرما رہے ہیں, میرے آقا فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں, ڈانٹ پر بیٹھا ہے, لیکن اس نے علم کو پکڑ لیا ہے, گھبرائے نہیں, سب کچھ اس کے پاس آ جائے, سب کچھ آ جائے. گھبرائے نہیں, سب کچھ اس کے پاس آ جائے. اور اگر کسی کے پاس دولت ہے, حکومت ہے, دربار ہے, مصاحبین ہے, مگر علم نہیں ہے, مولا فرماتے ہیں سب چلا جائے گا, کچھ نہیں رہ جائے گا. یہ جاتی دونوں مثالیں میں آپ کے سامنے 2 منٹ. ابھی تو ہماری راشٹرپتی ہیں, وہ خاتون ہوتے ہوئے پتی ہیں, یہ دوسرا مسئلہ ہے. وہ مہیلا ہے, وہ پتی ہیں, یہ اور اچھی بات. ان کے پہلے کون تھے؟ اے پی جے عبد الکلام. اے پی جے عبد الکلام کا بچوں سنو بیٹا, منہ بچوں سنو, لوگ سنو. اے پی جے عبد الکلام 12 برس کی عمر میں رامیشورم میں ہاکر تھا. سڑکوں پر اخبار بیچتا تھا. جو اخبار بیچتا وہ اس کی آمدنی کتنی ہوگی؟ جو اتنا غریب بچہ تھا, صورت بھی دیکھو تو کیسی. بھائی آپ عبد الکلام مجھے نا تو پہچان تو نہیں پہچانتے. جو بچے پہچانتے ہیں اے پی جے عبد الکلام, صورت کیسی ماشاء اللہ, بال کیسے انا للہ, قد کیسا سبحان اللہ. رات کو بچے دیکھیں چیخنے لگے بخدا. میں کبھی نہیں کروں, آپ بتا رہا ہوں. ہر چیز مائنس, نہ صورت, نہ شکل, نہ قد, نہ کلر, نہ ہیئر کٹ, نہ لباس, ایک علم پلس. علم کے پلس ہونے نے ہر مائنس کو پلس کر. وہ اٹل بہاری واجپئی کی جن کا نام ہی اٹل تھا, ان کو بھی ٹلنا پڑا, جا کر خوشامد کرنا پڑی, لے کر آنا پڑا, لا کر راشٹرپتی بھون میں پہنچانا پڑا. ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جس کے پاس واقعی علم ہوتا ہے, وہ کرپٹ نہیں ہوتا, وہ بھرشٹ نہیں ہوتا. یہ بھی عبد الکلام اکیلا صدر ہوتا کہ 2 چھوٹے چھوٹے سوٹ کیس لے کر راشٹرپتی بھون میں گیا تھا. 5 سال رہا, وہ سوٹ کیس نہ بدلے. باہر نکلا, وہی 2 سوٹ کیس لیے ہوئے باہر آ گیا راشٹرپتی باہر. جو عزت کی صدر ہونے کے طور پہ وہی عزت آج بھی اس کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ علم جو عزت دیتا ہے وہ راشٹرپتی بھون کی ہوتا ہے. اللہ کے لیے بات مانو, بچوں کو خوب پڑھائیے, فاقے کیجیے مگر بھیک مانگیے مگر پڑھائیے, مہاجر سے کر لیں مگر پڑھائیں. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. کسی بچے کی زندگی بنانا اسلام میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے. اب دوسرا میں نام لوں گا, میرے بچپنے میں ایک راجا تھے جو بچپنے میں دربار کا میں نے ان کی جوانی دیکھی تھی. شیر کیسا سنا, اللہ مولا اللہ کو بے انتہا خوبصورت آدمی. لکھنؤ کو اگر آپ دیکھیں گوگل میں انٹرنیٹ میں تو جو ڈرائنگ روم دکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہے ڈرائنگ. بچپنے میں دیکھا اتنا شاندار ڈرائنگ روم, محل, پیلس, سب کچھ, مگر پڑھے نہیں. زمانہ گزر گیا. اب سے 3-4 مہینے پہلے جب میں اپنے اسپتال میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خیراتی وارڈ کے اوپر ایک بستر پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے. میں سوچا کہ ہندو بھائی مانا ہوگا. اب میں سب کے پاس جاتا ہوں تو اس کے پاس نہیں ہے. میں نے نام پوچھا تو انہوں نے نام بتایا, اسلامی نام. تو میں ہندو سمجھ رہا تھا کہ مسلمان ہے.
جب اللہ دوسری کی سرکش کیا. دوسرے دن ان کی بیٹیاں ہیں, ان کی بیٹی نے اس سے کہا ان کو پہچاننا ہے کون ہے, پہچان پا پہلے کوئی ہندو بندہ تھا, پھر نام والا مسلمان. پھر ان نے بتایا کہ یہ خدا راجا ہیں, ان کا نام لیا. تو میرے بچپن میں ان کے جوانی کا دور تھا, کتنا خوبصورت آدمی, کتنا شکیل آدمی, گاڑیاں ہی گاڑیاں دروازے کو, بہترین محل, بہترین ڈرائنگ روم, لیکن چونکہ علم سے دور رہے, ابتدا آغاز وہ تھا انجام. تو خدا میرے قدم سے زمین کو ہو گیا, اور پھر لا گیا والے کے کچھ دنوں کے بعد انتقال. تو مولا علی کی دونوں باتیں سامنے آ گئی. جس نے علم کو پکڑا اس کے پاس کچھ نہیں تھا, سب کچھ آ گیا. جس نے علم کو چھوڑا اس کے پاس سب کچھ تھا, سب کچھ. یہ دونوں مثالیں میں آپ کو, اس لیے میں آپ سے آپ سے اور کمانا استعمال کروں. یہ بات کو خدا کی مشکلیں ضرور ہیں, مشکلات ضرور ہیں, سمسیاں ضرور ہیں, لیکن بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بچہ اگر ذہین ہے اور کوئی بچہ اگر پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ اسے پڑھانا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو پڑھانے کے لیے نہیں چاہتے. چھوٹ بچوں کی کہیں دور ہے. یہ زمانہ ایکسیلنٹ بات پڑ جائے گی. مسلم لیڈرشپ مسلمانوں کو بہکا رہی ہے. میرا ہمیشہ پر بہت سے نظریات میں ان کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں کہ ریزرویشن کے بارے میں اگر آپ اس پالیسی کو اڈاپٹ کریں گے کہ مسلمانوں میں ایکسیلنس پیدا کریں, مہارت پیدا کریں, ان کا ایسا دوسرا نہ ہو. ساری دنیا میں ریزرویشن, ہندوستان میں جگہ ہے کہ ایکسیلنس ہونا چاہیے. ایکسیلنس آپ کا ایسا دوسرا نہ ہو. دنیا میں ہر جگہ اپنی جگہ ہی جگہ ہو. لوگ ہندوستان کو برا بڑا کہتے ہیں, یہاں مسلمانوں کو یہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک آپ کہتے ہیں ہوتا ہے ہر جگہ میجارٹی مائنورٹی پرابلم ہوتی ہے, غلط کہتے ہیں. لیکن آپ سعودی عرب میں جائیے, وہ تو مسلمان کا ملک ہے. الحمد للہ بڑی نہیں جانتے ہیں, اب آئے ہیں, اب آئے ہیں. سب کچھ مسلمانوں کو ملک ہے کہ نہیں ہے. آپ جا کر مسلمانوں کو دیکھیے, مسلمان کیا ملیں گے, چپراسی. مسلمان کیا ملیں گے, کیوں مسلمان کیا ملیں گے, جھاڑو لیے ہوئے, صفائی دینے والے. یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں سعودی عرب میں ہندو چوٹیاں رکھے ہوئے مینیجر, آفیسر. دبئی میں کیا صورت ہے, یہی صورت. دوحہ میں کیا صورت ہے, یہی صورت. سارے مسلمانوں ملکوں میں صورت ہے کہ مسلمان پست ترین پوسٹ ہولڈ کر رہے ہیں, غیر مسلم بلند ترین پوسٹ ہولڈ کر رہے ہیں. یہاں ہندوؤں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں تو مسلمان آپ کے بھائی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں. جہاں صلاح آپ جب دنیا کی ضرورت بن جائیں گے تو دنیا آپ کی مدد کرے گی. کوئی آپ کو نہیں مارے گا, کوئی آپ کو مدد نہیں کرے گا. دنیا کی آوشکتا بن جائے گی, ضرورت بن جائے گی, اور وہ ضرورت سے علم نہیں محبوب. میں بہت مہربان ہوں, میں مثالیں بتاؤں گا, لیکن تو جانتا ہے کہ کمیونٹی کے لیے مختلف ہوئے عداوت جلن حسد کی بات نہیں. اس لیے کمیونٹی کے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو بچے محنت سے پڑھ رہے ہیں, آپ کو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. زمانے میں انہوں نے دکھا دیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جہاں وہ بچے پہنچ گئے ہیں وہاں لیکن بس ایک بات سمجھ لیجیے, علم بہت اہم ہے مگر علم کافی نہیں ہے. ہم کبھی کسی چیز کو کافی نہیں کرتے, ہم تو قرآن کو بھی کافی نہیں. وہی یہ بات ہے, علم کافی نہیں ہے. علم کے ساتھ ساتھ کردار, انسانی اخلاق, عموماً محدود. ارے علم تو شیطان میں بھی تھا, مگر جب علم ہوتا ہو کردار نہیں ہوتا تو شیطان بن جاتا. شیطان مت بنی, اوباما مت بنی, بش مت بنی. ان کی پرابلم کیا, علم ہے مگر کردار نہیں ہے. کردار کے ساتھ اب تو یہ کہ یہ کافی چھوٹا بتتا چل رہا ہوں, آخری بات میں آپ کو یہ آپ کا خیال غلط ہے کہ علماء علم دین کے خلاف ہیں. بالکل نہیں. الزام ہے اتہام. ایران میں کس کی حکومت ہے,
किसी बादशाह की हुकूमत है, किसी शहर की हुकूमत है, किसी अमीर उलमा की हुकूमत है। 2 मिनट बता रहा हूँ, उलमा की हुकूमत है कि नहीं है? उलमा की हुकूमत है। तो उलमा की हुकूमतों में तो वहाँ ईरान के सामने कायदे बहुताती होना चाहिए, तालिब ज़बरदस्त नहीं, मौलवी साहब घर में ढेर। लेकिन उलमा की हुकूमत में ईरान के नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कहाँ पहुँच गए? उलमा की नहीं, ये हमारे उलमा हैं, ये मौला अली के बनाए हुए उलमा हैं, ये किसी और के उलमा थोड़ी है। कहाँ पहुँच गए? मैं तफसील में जाने का मैं वक्त सब पाबंद हूँ। बस आपको मैं बताना चाहता हूँ इसी बात। आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले अमेरिका शैतान ना रुका, उसका हथियार भी शैतान है। कम शैतान दिखाई नहीं देता, उसका जो मायाकार हथियार ड्रोन प्लेन वो भी नहीं दिखाई देता। ड्रोन प्लेन आप जानते होंगे, स्टेल्थ प्लेन होता है। स्टेल्थ प्लेन होता है कि जो राडार को भी नहीं कम बहुत दिखाई देता, इसीलिए वो पाकिस्तान में घुसाता है, वो दिखाई देता, बमबारी करता है और मिसाइल कराता है, वापस हो जाता है। अमेरिका ने जो सोचा कि इतनी मरतबा हम पाकिस्तान में घुस गए, लवे पर दवा ईरान में भी चले जाए। बताइए आप याद है कि नहीं याद है? पढ़ा होगा कानून, बहुत काट पीट के यहाँ पर आया तो है। ड्रोन प्लेन जो राडार से भी नहीं देखा जाता, जो गायब दिखाई नहीं देता, मिसाइल मारा होता है कि वो देखते हैं कि पता ही चला वो समझे ईरान में भी हम घुस जाएंगे, वहाँ भी हमको नहीं देखा जा सकेगा। मगर उस कम वक्त को ये नहीं मालूम था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये ईरान है। यहाँ का प्लेन अगर नहीं दिखाई देता है तो हमारा इमाम भी मौजूद नहीं दिखाई देता। आप समझ लीजिए कि जब तक के ईरानी टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से सुपीरियर न हो, ये कैसे मुमकिन है कि वो प्लेन जो पेंटागन से कंट्रोल हो रहा था, उस कंट्रोल शिप को तोड़कर ईरान अपने इशारों पर अमेरिकन प्लेन को गुलाम बनाकर बताइए कैसे होगा? इसका मतलब है कि ईरान की साइबर टेक्नोलॉजी अमेरिकन साइबर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा है, तभी तो कहा हिंदुस्तान के बाहर का किसी मुल्क में आप याद कीजिए जितनी भी आपकी मुल्क है, अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने, कार्टर ने, बुश ने, लिंडन बी जॉनसन ने, ओबामा ने, आपने याद नहीं बताया कभी किसी ने किसी से कोई चीज़ मांगी है? याद नहीं, मैं आपको पसंद करता हूँ मुतकब्बिर घमंडी, दूसरों को लूटने वाले मांगा कभी किसी ने, लेकिन मैंने ये मंजर अपनी आँख से देखा। एक बंदा फ्लैश आया है, ओबामा ईरान हमारे तुम्हारे ताल्लुक अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारा प्लेन हमें वापस समझते कि इल्म अगर ईमान के साथ होता है तो हम आपको भिखारी मानेंगे। इल्म और इल्म के साथ साथ ईमान, इल्म के साथ कैरेक्टर, इंसानियत, ये अगर लेना तो आपने हुसैन का जो था वो भी आपके लोगों के सामने है। आपको आज किसी को समझाता ना, हुसैन इराक से रवाना हुआ, नानी आई है, उसने कहा कि न जाओ। मैं नाना ने कहा कि मेरा नवासा हुसैन इराक में शहीद किया जाएगा। कहा आप नाना ने नहीं बताया है, आपको इतना ही मालूम है, मुझे तो ये भी मालूम है कि मेरा अली अकबर कहाँ पर शहीद है। मुझे तो ये भी मालूम है कि मेरा अब्बास हाथ कहाँ पर, मुझे तो ये भी मालूम है कि कासिम की लाश कहाँ पर। नानी मुझे तो ये भी मालूम है कि ये बच्चा जो भी पैदा हुआ है एक सही मैंने नानी मुझे तो ये भी मालूम है कि ये नवासा जिससे आपका प्यार है, 3 दिन की भूख हो जाती, क्या शहीद सब चीज़ें
अगले दिन नानी ने रोना शुरू किया। मैंने कहा नानी अगर आप मेरे को माफी की ज़मीन दिखा दूँ तो बेटा ये ज़मीन की ज़्यारत के बड़े बता दें, दिखा दूँ मुझे अगर हो सके। अब उस ज़माने की ज़बान में होता है, आगे बढ़े, इशारा किया, करबला की ज़मीन सामने आ गई। कहा नहीं देखिए देखिए वो जगह वो है जहाँ एक बार नहर लग, वो जगह वो है जहाँ काशी के इलाका हमारे नानी वो नहर दिखाई दे रही है आपको, यही नहर वो इलाहाबाद से जाने कदम होगी नानी वो किला दिखाई दे रहा है ना आपका। हाँ इसी किले पर पानी का सवाल कर रहा हूँ जवाब पर नानी वो नशे वो नशे वो नशे उठाल इसे देख नहीं कहा देख नहीं पर ये लगा हुआ है जहाँ आप नानी ने और जगह शुरू किया। हुसैन ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी ली और देने के बाद मिट्टी नानी को दे दी। कहा नानी आपको नाना ने मिट्टी दी है ना, कहाँ दी है वो शीशे में महफूज है। कहा वहीं इसको भी महफूज कर दीजिएगा, उस मिट्टी के साथ आती है मिट्टी में जब खुश हो जाए लाल हो जाए तो समझिएगा आपका नमाज़ हुसैन नानी को जाके घबरा करा नानी जब घर में आ गई तो करते रहे। अब ये वीडियो में सलमा का बयान था, ये सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है, मोतबर तरीन सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेरा मुहर्रम का चांद दिखाई दिया तो मैं सलमा की बेचैनी बढ़ना शुरू। दिन गुजरते गए मैं सलमा की बेचैनी बढ़ती गई, यहाँ तक कि जब मुहर्रम की 10 तारीख आई तो मैं सलमा की बेचैनी हद से ज़्यादा। रोज मैं सलमा की उस मिट्टी को एक मरतबा देखती, आज बार बार जाकर जोहर की नमाज पढ़कर देखा कि मिट्टी मिट्टी है। मतलब उसी वक्त मुसलमानों सुनो, ये मैं तुम्हारी किताबों से पढ़ रहा हूँ, मोतबर तरीन किताबों से किताबें लिखती हैं कि आँख लग गई तो खा कर देखा कि रसूल आए, मगर रसूल पहली मरतबा यूँ आए हैं कि सरोवरीज के ऊपर खाल पड़ी, आँखों से आंसू बनी, उन्होंने कहा जोश मारा। अरे क्या बताऊँ आपको, रसूल फरमाते उम्मे सलमा सो रही हो, तुम आराम के आलम में सो रही हो, तुम्हें पता नहीं मेरा बच्चा करबला में कत्ल कर दिया गया, मेरे बच्चे का सर कट गया, मेरे उम्मे सलमा में करबला में खून से खून जमा कर हुसैन का खून है। बस देख कर बताओ उम्मे सलमा घबरा कर उठी, दौड़ते भी आई, आकर देखा तो वो शीशे के जिसमें करबला की मिट्टी थी, उसमें खून है दादा जो मार रहा है, आवाज आ रही है अल्लाह खुद हुसैन को करबला। अरे सवाल के लिए यहाँ आओ, सबको ने बजाओ वहाँ ना करना, जवाब सब पूरे जवाब इसमें आपने ये बताया था कि और भी दिगर कम्युनिटी के लोग वहाँ पहुँचे और जिसमें आपने एक हिंदू संत थे उनके बारे में आपने बताया था, तो आपने उसमें ये पॉइंट रेज किया था कि एक पॉइंट था जो फतवा नंबर जो मैंने खुद तहरीक किया था देवबंद की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें आपने ये बताया था कि देवबंद वाले जो थे उनके पूरे मदरसे में ये हमेशा लिखा रहता था कि शिया काफिर है, लेकिन फिर आपने अपनी तस्वीर में ये बयान किया था कि हाँ मैं आप लोगों को लड्डू खिलाऊंगा इस महीने से, तो
फिर आपने वो मतबे का नंबर बताया था, वो नंबर में भूल गया। तो इसको एक जगह मिला दिया, वो बतवा किसी दूसरे सब्जेक्ट पर था, ये तो वाकया था। उन्होंने बताया था कि चौबन में हमेशा दीवारों पर पेंट होता था, अब बाकी दीवारों पर पेंट नहीं किया था, फिर वहाँ से मिटा दिया गया। ये बहुत शायद ये बात जो है वो अलग है। वो मसला जो था उसका नंबर मैं अपने हाथ को दो, मसला नंबर मुझे नहीं डाली में लिखा है, लेकिन वो कितना पुरानी बात हो गई है, नंबर याद नहीं है। दूसरे फिल्मों से वेबसाइट में आपका तो ऐसा हम अगर नंबर ही करीब और कोई बात नहीं, जो सवाल मुझे और सलाफी हालात बहुत सख्त जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में, उसमें मेरे पहलू में मौलाना यासिर उस्मानी साहब इसमें एक सलाफी आलिम लीजिए बेटा, हिंदुस्तान में जो अहले हदीस के सबसे बड़े आलिम हैं उनका नाम क्या मालूम ना? उनका नाम है असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी। कि इमाम मेहदी का अक़ीदा करना होगा उनका, तो उनका नाम इमाम मेहदी कैसे होगा? तो यासिर उस्मानी साहब मेरे पास बैठे हुए थे और इमाम मेहदी सलफ़ी साहब जब हदीस के रवाएँ जब वो तशरीफ लाए तो दोनों में साहब सलामत नहीं हुआ, उससे साहब सलामत लोगों से उनका साफ ये बहुत बड़ी बात है, इतनी कशीदगी है दोनों में साहब सलामत नहीं। अब आला हज़रत के महल को सुना नहीं, वो तो रसूलुल्लाह पर सलाम भेजते हैं, हैदर पर सलाम भेजते हैं, ये बात हुआ का हुजूर नहीं और Salam
پہ بات کرنا ہے اس سے اور مائک پہ بہت فرق ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل فیلڈ ہے. یہ بہت معمولی ہے. نہیں سر, وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بحبيبك خدا فضل الانبياء صلوات